السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کا تو خاتمہ ہونے کے قریب ہے، لیکن افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ کسی طرح حل ہونے میں نہیں آ رہا، کیونکہ افغان پناہ گزینوں کو تو ہر صورت واپس جانا ہے، بھلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کتنی ہی دوستی ہو جائے۔ اور اب یہ آپریشن جو افغان پناہ گزینوں کے خلاف جاری ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں ایک آپریشن ہوا ہے بری امام کے علاقے میں، جہاں پر 17 غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ ابھی کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کراچی میں بھی جو خیمہ بستیاں ہیں، جو وہاں کیمپ ہیں، ان کو مسمار کیا جا رہا ہے جہاں افغان پناہ گزین رہتے تھے، اور وہاں پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر، جو افغانستان نے اپنا امیج جو طالبان نے دنیا بھر میں تباہ کر لیا ہے، جو دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں، وہاں ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کے ملکوں میں دہشت گرد بھیج رہے ہیں، تو جہاں جہاں افغان پناہ گزین موجود ہیں، جہاں جہاں افغان شہری موجود ہیں، ان کے گرد بھی اب دنیا بھر میں گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ یورپی کمیشن کے جو 20 ممالک ہیں، انہوں نے یورپی کمیشن کو لیٹر لکھا ہے کہ جناب ہمارے ملک میں یہ افغان پناہ گزین آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری زندگی عذاب کر رکھی ہے، امن کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے، پلیز انہیں یہاں سے نکالا جائے، طالبان سے کوئی رابطہ کیا جائے اور ان کو یہاں سے چھٹی کرائی جائے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغان پناہ گزینوں کا معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ قطر میں معاہدہ ہو گیا ہے، امن کی بات ہو گئی، پاکستان اور افغانستان نے سیز فائر کر لیا، جنگ بندی ہو گئی ہے، گولہ باری روک دی گئی ہے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں ہو رہا، لیکن افغان پناہ گزینوں کا معاملہ وہیں کا وہیں موجود ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افغان پناہ گزینوں کو اب اپنے ملک ہر صورت واپس جانا ہے۔ جو ایک آخری چانس تھا کہ شاید قطر میں ہونے والے مذاکرات میں وہاں کو ریلیف مل جائے، تو وہاں بھی کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اب افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے پالیسی وہی ہے اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ جیسے بری امام کا واقعہ، اس کی تفصیل آپ کو بتا دیں کہ بری امام میں آج ایک کارروائی ہوئی ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے پاس اطلاعات تھیں کہ یہاں پر 17 کے قریب نیشنل جو ہیں، افغان انلیگل نیشنل جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ اب اسلام آباد کے اندر آپریشن بہت تیز کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جگہ جگہ جہاں سے اطلاعات مل رہی ہیں، وسل بلوئنگ کی بھی ہوگی کہ آپ وسل بلوئنگ کریں، آپ ہمیں اطلاع دیں، جہاں جہاں افغان پناہ گزین موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو سیکورٹی اداروں کے پاس اطلاعات تھیں کہ یہاں پر بری امام کے علاقے میں افغان پناہ گزین جو ہیں موجود ہیں اور وہ چھپے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان اطلاعات کی بنا پر کارروائی کی گئی، گھیرا کیا گیا اس علاقے کا، کارڈن آف کیا گیا، اور پھر جہاں پر جس مکان میں وہ موجود تھے ان مکانات کا بھی گھیرا کر کے وہاں سے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ان 17 افغان پناہ گزینوں نے مزاحمت کی، لیکن چونکہ سیکورٹی فورسز بہت تیاری کے ساتھ وہاں گئی تھی تو ان کی اس مزاحمت کو ناکام بنا دیا، اور تمام کے تمام 17 افراد گرفتار ہو گئے، اور اب ان کو جو ڈیٹینشن سینٹرز میں لے جایا جائے گا، ضروری کاغذی کارروائی کی جائے گی، اور اس کے بعد ان تمام افغان شہریوں کو واپس ان کے ملک بھیج دیا جائے گا۔ یہ تو ایک کارروائی ہے، ایسی کتنی سیکیورٹی جو اداروں کو ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ جب ہم جو ویلاگس کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کی جانب سے بھی ہمیں بہت ساری اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ مختلف سیکیورٹی ادارے جو ہیں کہاں کہاں کن کن علاقوں میں یہ افغان پناہ گزین موجود ہیں اور دھڑلے سے رہ رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ان پر کسی قسم کی کسی وارننگ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور جہاں جہاں یہ موجود ہیں یہ اپنی کارروائیاں، اپنی معمولات زندگی معمول جو ہے بالکل ان کے وہی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جو خاص اور پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں وہ تو کسی قسم کی کوئی جوں نہیں رینگ رہی ان کے کان پر، اور وہ سیکیورٹی اداروں کو یا تو چیلنج کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور نیٹ ورک ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ سیکیورٹی اداروں پر بھی بہت بڑا کوسچن مارک بہت سے پاکستان کے شہروں کے اندر۔ کوئٹہ کے حوالے سے بہت ساری اطلاعات ایسی آتی ہیں کہ وہاں مختلف علاقوں میں اب بھی افغان پناہ گزین دھڑلے سے رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کے پی کے اندر تو کے پی کے کی گورنمنٹ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور وہ ان کو گرفتار نہیں کر رہی، اگرچہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں جو اپنے 43 جو کیمپ ان کے لیے قائم کر رکھے تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، ان کیمپوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کراچی کی جانب۔ کراچی میں سوراب گوٹ کے علاقے میں ایک کیمپ تھا، وہاں پر جو خیمہ بستی تھی ان کی وہ تو گورنمنٹ نے بند کر دی تھی، اور وہاں پر 3000 کے قریب گھر تھے، وہاں تقریباً 16,500 سے لے کے 17,000 افغان پناہ گزین موجود تھے۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی اس کو رپورٹ کیا تھا کہ وہاں پر مکان توڑنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔
وہاں پر مزاحمت بھی ہوئی، پہلے افغان پناہ گزینوں کی جانب سے مزاحمت ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں پر لینڈ مافیا آ گئے اور انہوں نے مکانوں پر قبضے کرنے کی کوشش کی اور زمین کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کی جو انتظامیہ انہوں نے اس عمل کو بہت تیزی سے جاری رکھا، پولیس بھی آ گئی، باقی جو وہاں کے جو ادارے ہیں، صوبائی ادارے اور بلدیاتی ادارے بھی آ گئے اور انہوں نے اس پروسیس کو جاری رکھتے ہوئے وہاں پر ڈیمولیشن جاری ہے۔ اب تک تقریباً 1200 مکانات 3,000 میں سے مسمار کیے جا چکے ہیں اور یہ عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ 14,000 افغان پناہ گزین تو پہلے ہی جا چکے ہیں وہاں سے، اب جو 2,000 افغان پناہ گزین تھے ان میں سے مزید 600 چلے گئے اور اب اس وقت 1,380 کے قریب افغان پناہ گزین اس خیمہ بستی میں موجود ہیں، جو کہ اگلے 1-2 روز میں وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح کراچی کے اندر بھی جو خیمہ بستیاں ہیں، جو کیمپ ہیں ان کے، جو اس طرح جو مضافاتی علاقوں میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا لی افغان پناہ گزینوں کو، ان کو بھی گھیرا تنگ کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سوراب گوڈ کا علاقہ ہے، گڈاب کا علاقہ ہے، بن قاسم کا علاقہ ہے، جو ہب ریور کے آس پاس جو علاقہ ہے، اس کے اندر پھر نیو سبزی منڈی کا علاقہ ہے، یہاں پر افغان پناہ گزینوں کی بہت زیادہ جو ہے کنسنٹریشن ہے۔ بلدیہ کے علاقے میں بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے، وہاں پر افغان پناہ گزین بہت زیادہ موجود ہے، یہ افغان غیر قانونی افغان نیشنلز موجود ہیں، تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح پنجاب کے اندر وسل بلوئنگ ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پنجاب نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں اطلاع دیں، ہم آپ کا نام صیغہ راز میں رکھیں گے اور آپ کے پڑوس میں جو لوگ مکانات کرائے پر لے کر رہ رہے ہیں یا پھر کاروبار کر رہے ہیں ان کو پھر ہم کامنگ آپریشن کریں گے اور ان کو نکال ان کے ملک واپس بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں یورپی کمیشن کے ان ممالک کی جانب سے جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں پر جو سلامتی کے جو ایشوز افغان نیشنلز نے جو اب یہ پچھلے دنوں افغانستان اور طالبان رجیم کا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا افغانستان کے امیج کا۔ جس طرح پاکستان کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک جنگ مسلط کی، پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا، جس طرح سے دہشت گردوں کی ٹولیاں روزانہ آ رہی تھی، ہر روز 10 فوجی شہید ہو رہے تھے، 15 فوجی شہید ہو رہے تھے، ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے، ہمارے آفیسر شہید ہو رہے تھے، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو طالبان نے اپنی پہچان دنیا میں دہشت گردی اور خود کش حملوں کے حوالے سے بنا رکھی ہے، پھر ہر روز سرحد پار کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور وہ تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز اب بہت ہائی الرٹ پہ ہیں، ڈرونز کی مدد بھی لی جا رہی ہے، ہر طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے اور جیسے جیسے در اندازی کی کوشش ہوتی ہے اس کو وہیں ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کنسرن جو ہے یہ اب یورپی ممالک کے اندر بھی بہت زیادہ آ گیا، کیونکہ جب غیر قانونی تارکین وطن مختلف ذرائع سے یورپ میں پہنچتے ہیں تو ان میں ایک بڑی تعداد افغان نیشنلز کی بھی ہوتی ہے۔ اب پچھلے سال بھی تقریباً 1.5 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن جو ہے وہ یورپ میں پہنچے اور ان میں اکثریت افغان پناہ گزینوں کی ہے۔ تو اب 20 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اب لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے اپنے جو یورپی کمیشن کا جو اس طرح کے جو انٹیریئر افیئرز ہیں، ان کے جو اندرونی معاملات کو دیکھنے والے جو ان کا محکمہ ہے، اس کو لیٹر لکھا ہے کہ جناب اس مسئلے کو حل نکالیں، ہمارے پاس بہت سارے شہری جمع ہو چکے ہیں، ان شہریوں سے ہمیں خدشات بھی ہیں، کچھ جرائم میں بھی ملوث ہیں، کچھ جیل کی بھی ہوا کھا چکے ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ طالبان رجیم کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی سفارتی رابطہ نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہمیں دشواری آ رہی ہے کہ ان ممالک سے جو ہمارے پاس افغان نیشنلز ہیں ان کو ہم کس طرح واپس بھیجیں۔ 2021 میں جب طالبان رجیم جو ہے وہ افغانستان کے اندر آئی تھی امریکہ کے جانے کے بعد، تو اس کے بعد سے جو یورپ کے ممالک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ صرف یورپ کے اندر روس ایک ایسا ملک ہے جس نے ابھی ریسنٹلی افغانستان کی طالبان رجیم کو تسلیم کیا، اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا اور اپنے سفارت خانہ بنانے کی بات کی ہے۔ تو یہ 20 ممالک جن میں آسٹریا شامل ہے، بلغاریہ ہے، قبرص ہے، چیک ریپبلک ہے، اسٹونیا ہے، فن لینڈ ہے، جرمنی ہے، یونان ہے، ہنگری ہے، آئرلینڈ، اٹلی، لتھوانیا، لیگزمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈز، پولینڈ، سلوواکیا، سویڈن اور ناروے شامل ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا ہے جناب وہاں کے جو یورپی کمیشن کے کمشنر برائے داخلی امور اور مہاجرین میگنس برونر کو ایک مشترکہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جناب ہمارے سر سے یہ عذاب اتاریں، ہم نہیں ان کو مزید رکھ سکتے، ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، سلامتی کے بھی ایشو ہیں، سیکیورٹی کے بھی ایشو ہیں، ویسے بھی یہاں پر ماحول خراب کرتے ہیں یہ لوگ آ کر، تو ہم افغان پناہ گزینوں سے رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ یا تو کمیشن کے لیول پہ رابطہ کریں یا پھر ایسا کریں خصوصی وفد ہمارا بنا لیں اور ہمارا وفد وہاں پر چلا جائے، افغانستان سے طالبان رجیم سے بات کر لیں اور وہاں جا کر ان افغان پناہ گزینوں کو ہم واپس بھیجنا چاہتے ہیں، یہ افغان نیشنل جو غیر قانونی طور پر یورپ میں آ گیا، ہم ان کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو کوئی ایسا میکینزم بنا لیں۔ جرمنی جو ہے وہ پہلے ہی اس عمل کو شروع کر چکا ہے، 81 لوگ وہ پہلے ہی بھجوا چکا ہے۔ اب یورپ کے ان 20 ممالک نے بھی ایک پروسیس بنانے کی بات
بات کی کیونکہ ان کے پاس ایسے بہت سارے موجود ہیں جو غیر قانونی طور پر لوگ ہیں. اب اس میں بھی وہ پرائرٹی بنا رہے ہیں کہ چلو جی آپ نے ہمارے ملکوں میں آ کے عدالتوں سے رابطہ کر لیا اور آپ پاکستان جو یورپ کے مختلف ملکوں کی پناہ لینا چاہتے ہیں اور آپ کے کیسز عدالت میں ہیں. لیکن جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور جرائم میں ملوث ہیں, یہ خطرناک مجرم ہے, یا جن پر وہاں پر پیچھے بھی کیسز ہیں اور یہاں پر بھی آ کر انہوں نے سلامتی کے خطرات پیدا کر دیے ہیں, تو ان لوگوں کو تو فوری طور پر واپس بھجوانے کی ضرورت ہے. تو یہ یورپ کے لیے ایک بہت سیریس پرابلم پیدا ہو گیا ہے. یورپی وفود ان قریب ممکنہ طور پر, کیونکہ اب انہوں نے رابطہ کر لیا اپنے جو کمیشن سے رابطہ کیا, تو کمیشن جلد ہی طالبان رجیم سے رابطہ کرے گا اور ان قیدیوں کو پریارٹی پر واپس بھجوایا جائے گا. اور جو افغان نیشنلز وہاں پر کسی نہ کسی طرح ڈنکی لگا کر یا کیسے بھی کشتیوں میں بیٹھ کر یا فلائٹس پر وہاں پہنچ گئے کسی بھی ذریعے سے, ان کو واپس بھجوانے کا پروسیس بہت جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے.